السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ، آیہ نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کر چکا سو کر چکا، جو کھا چکا وہ کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیہ نمبر 275 بہت ہی پیاری آیت اور سود کے حوالے سے۔ اس آیت میں سود کی بات کی گئی ہے۔ الربا، الربا کے معنی ہیں زیادتی کرنا، اضافہ کرنا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح خواص باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہوگا، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ پاگل ہوں، کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کے مانند تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا سود خور۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے، استغفر اللہ العظیم، جو ڈستے رہتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم جب ایک سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی سرخ رنگ کا تھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ بمشکل کنارے پر آتے تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے اور وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں اتار دیتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہوئے کنارے پر آتے ہیں اور اسی نہر میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ یہ سود خوروں کا گروہ تھا۔ وہ بار بار ایسا کرتے ہیں، ایک فرشتہ بیٹھا ہے پتھر لے کے، وہ ان کے منہ میں پتھر دے کے واپس اسی نہر میں ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ ان پر یہ وبال اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے۔ وہ سود کو تجارت کی طرح حلال جانتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، پھر کیا وجہ کہ ایک کو حلال کیا گیا اور ایک کو حرام؟ پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہمیں ماننا ہے، حجت بازی نہیں۔ فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر، ان سے بچو، جن کا یہاں پہ ذکر بھی ہے: شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ حدیث ہے سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یعنی اس کا ایک حصہ اتنا بڑا ہے۔ سود کا 1 درہم جو انسان جان بوجھ کر کھائے 36 گنا زنا سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سود خور انسان جنت میں نہ جا سکے گا۔ آج ہم بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں جنت ہے ہی میرے لیے، میں تو مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے کیا میں سارے تقاضے پورے کر رہی ہوں؟ کس زبان سے میں اقرار کر رہی ہوں جنت میرے لیے ہے؟ کیا میں نے جنت کو پانے کے لیے وہ کام بھی کیے؟ کس حق سے میں کہہ رہی ہوں جنت میری ہے؟ کس زبان سے میں یہ کہہ سکتی ہوں جنت میری ہے؟ میں اپنے کاموں پہ تو غور و فکر کروں اور پھر میں جنت کی طلبگار بنوں۔ جنت کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اسے چلنے کے لیے، اسے طے کرنے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم قربانیاں تو دینا نہیں چاہتے لیکن جنت کے ہم طلبگار بنے ہوئے۔ پھر سود اور تجارت میں فرق کیا ہے یہ بھی جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ سود میں سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں۔ تجارت میں محنت اور سرمایہ دونوں لگتے ہیں۔
تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال ہوتا ہے، سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ دے کر فارغ اور نفع ملتا رہتا ہے۔ تجارت میں انسان رزق لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، سود میں نقصان اور رزق نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی اور سود میں منافع فکس ہوتا ہے، اور منافع ہی تو سود ہے۔ تجارت میں انسان جتنی چیز لیتا ہے اتنی قیمت ہوتی ہے، لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے ملتے رہتے ہیں۔ تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی شامل ہوتی ہے۔ دل چاہا چیز لے لی، دل چاہا نہ لی۔ سود میں رضامندی نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی، اور نفع محنت سے ہوتا ہے۔ سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت سے ملتا ہے۔ سود لینے والا بیکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ سود کی اشکال فار ایگزامپل بینکنگ، اس میں مسلسل پیسہ بڑھتا رہتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ، جاب، اس کے علاوہ لون وغیرہ لے لینا، موبائل کے اوپر جو اکثر میسیج آتا ہے آپ کا فری آپ کو ملا ہے، بیلنس ملا ہے، آپ اتنے ایزی پیسہ میں پیسے رکھیں گے تو آپ کو اتنا اس کے اوپر ٹیکس ملے گا۔ پھر ہم جو فار ایگزامپل لون لے لیتے ہیں، ایمرجنسی میں بیلنس ختم ہو گیا، لون لے لیا، اس پہ جو ایکسٹرا ہم تو لے رہے ہیں لیکن وہ جو ہماری ایکسٹرا کاٹ رہے ہیں جب ہم واپس بیلنس کروائیں گے تو وہ ہم ان کو سود دے رہے ہیں، اس لیے کٹ آف کریں اس چیز کو بھی۔ خلاصہ کیا ہے؟ اگر کسی نے جان لیا سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، معافی مانگ لیں، چھوڑ دیں۔ کتنے ہی لوگ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ ایسے دیکھیں کہ جو ایسے سسٹم میں موجود تھے، انہوں نے اپنی جابس چھوڑ دی، انہوں نے اتنا زبردست قسم کا ان کا بینکنگ کی وجہ سے کیریئر تھا، انہوں نے کوئٹ کر دیا جب انہوں نے جان لیا کہ یہ حرام ہے، میں نے حلال وے سے رزق کمانا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ ان کے لیے اللہ کا حکم سب سے آگے تھا۔ کم پہ گزارا کر لیں، کل کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے آج کم پہ گزارا کر لیں، لیکن سود لے کر اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ مت پالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔